الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرًا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحكم إلا لله. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اگر کسی ساتھی کا فون آن ہے تو اس کو سائلنٹ کر لیں. تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے جو میرا آپ سب کا کل جہاں کا پروردگار ہے. بے شمار بے حساب لا تعداد درود والسلام امام الانبیاء فخر دو عالم سید کائنات حضرت محمد رسول اللہ سب کہہ دیں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، آپ کے گھر والوں پر، آپ کی اولادوں پر اور آپ کے تمام صحابہ پر. تمام عظمتوں کا خالق اور مالک اللہ رب العزت ہے. اللہ رب العزت کا ہی حکم جو ہے آسمان و زمینوں پہ چلتا ہے، اور یہ کبریائی، یہ عظمت، یہ اللہ کو ہی زیب دیتی ہے. حدیث قدسی میں آتا ہے کہ الکبر ردائی، کہ بڑائی اور بلندی میری چادر ہے. اللہ رب العزت کے لیے بڑائی، عظمت، اور انسان کے لیے عاجزی ہے. تکبر، بڑائی یہ اللہ کو زیب دیتی ہے، انسان کو نہیں. اگر آپ کو اللہ تک پہنچنا ہے تو آپ کو عاجزی کے دروازے سے ہی گزرنا پڑے گا. جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں، صحابہ کی تعلیمات ہیں، اولیاء اللہ کی تعلیمات ہیں، جو مجاہدہ انہوں نے کروایا، جو ان کی زندگی سے ہمیں ملتا ہے کہ من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو تواضع کو اختیار کرتا ہے اللہ اسی کو بلند و بالا کرتے ہیں. تو اللہ کی معرفت حاصل کرنے کا جو طریقہ ہے وہ ہمیشہ عاجزی کے دروازے سے گزرتا ہے. کبر کر کے، تکبر کر کے انسان کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا. میں گزشتہ کئی جمعوں سے آپ حضرات کے سامنے قیامت کی نشانیوں کے حوالے سے بات کر رہا تھا. پچھلے جمعے بھی میں نے آپ حضرات کے سامنے بات رکھی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ہر بندہ اپنی فکر میں لگ جائے گا. اور 4 چیزیں میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کی تھیں. ان میں ایک چیز یہ تھی کہ ہر بندہ کہے گا کہ میری بات مانی جائے، جو میں بات کر رہا ہوں، جو میری منشا ہے وہی آخری بات ہے. اور یہ تکبر کی علامت ہے. وہ ہر چیز کے اندر اپنی منشا اور تاویلات کو ڈھونڈے گا. حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ جہاں پر اللہ کا حکم آ جائے، آپ کی زبان، آپ کا دل، جب آپ نے کلمہ پڑھ لیا وَقَبِلْتُ جَمِيعَ احکامی، کہ تمام احکام اللہ کے میں نے اپنے دل سے قبول کر لیے، اس کے اندر پھر انسان اپنی منشا اور تعویل کو نہیں ڈھونڈتا. پھر یہ قیامت کی نشانی ہے، یہ ایک فتنہ ہے کہ انسان اپنی منشا کو تلاش کرتا ہے.
اگر اس کی بات سمجھ میں آتی ہے تو ٹھیک ہے، بات اس کی سمجھ میں نہیں آتی تو بھئی شریعت کا فیصلہ بعض اوقات ذہن میں کسی کے نہیں بیٹھتا، تو بجائے یہ کہ وہ اللہ کے حکم پر لبیک کہے، اس میں وہ سوال اٹھانا شروع کر دیتا ہے۔ یہ آج کل کا ایک فتنہ ہے۔ بھائی جب اللہ کا حکم آ گئے تو بس بات ختم ہو جاتی ہے۔ ان الحکم الا للہ، آسمان میں زمین میں صرف اللہ کا حکم چلتا ہے۔ اور کبھی آپ یہ فرما برداری جانوروں سے اگر سیکھیں، جانوروں سے، اب اونٹ کو آپ مثال کے طور پہ اگر دیکھیں، اس کا جسم اگر آپ اس کی لات کے نیچے آ جائیں تو میرے خیال میں آپ کی جان نہیں بچنی، لیکن اس کی فرما برداری دیکھیں کہ مالک کا 5 سال کا یا 10 سال کا بچہ بھی اگر اس کی نکیل کو کھینچ کے چلتا ہے تو اونٹ فرما برداری کے ساتھ اپنے مالک کے بچے کے پیچھے چلتا ہے۔ وہ کبھی یہ نہیں کہتا کہ میرے جسم کو دیکھو، میری جسامت کو دیکھو۔ اس چھوٹے سے بچے کو نکیل ہاتھ میں دے دی اور یہ مجھے لے کے چلتا ہے، وہ کبھی بھی شکایت نہیں کرتا۔ اور ریگستان میں کئی میلوں کا سفر، سامان بھی ہے، بوجھ بھی ہے، لیکن وہ کبھی شکایت نہیں کرتا۔ گھوڑوں کا تو مجھے اور آپ سب کو شوق ہے، کبھی ہم گھوڑے سے وفاداری سیکھیں کہ مالک گھوڑے کو کس طرح چلاتا ہے، کس طرح دوڑاتا ہے۔ اور بعض اوقات ہمارے ملکوں کے اندر جو گاؤں میں جو ٹانگے چلتے ہیں، آپ نے کبھی دیکھا ہوگا، کبھی کبھار تو ایسا ہوتا ہے کہ تھکان کی صورت میں رات کو مالک جب اپنے گھوڑے کو گھر لے کے آتا ہے، سردی کا موسم بھی اگر ہے تو مالک خود تو رضائی میں گھس کے سو جاتا ہے، لیکن بعض اوقات اپنے گھوڑے کو باندھنا بھول جاتا ہے۔ کئی دفعہ ہوتا ہے ایسا۔ اب مالک تو سو رہا ہے لیکن گھوڑا سردی کی حالت میں کھڑا ہے، تھر تھرا رہا ہے، کانپ رہا ہے، لیکن اس نے کبھی دوسرے دن مالک سے شکایت نہیں کی کہ آج مجھے سک لیو چاہیے اور میں کام نہیں کر سکتا۔ کبھی ہوا ایسا؟ اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کو ایمرجنسی میں کہیں جانا پڑ جاتا ہے، وہ گھوڑے والا، ٹانگے والا گھوڑے کو گھر لے کے آیا، اس نے باندھا، آپ کی اس ٹانگے والے کے ساتھ دوستی ہے، ایمرجنسی میں آپ کو شہر جانا پڑ گیا، آپ رات کو آ کے اس ٹانگے والے کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں کہ بھائی گھوڑا نکالو، ٹانگا لو، مجھے ہسپتال جانا ہے یا میری فلائٹ ہے یا فلاں ہے۔ ابھی وہ آرام کا سانس گھوڑا لیتا ہی ہے کہ پھر مالک زبردستی اس کو جو ہے باہر لے کے جاتا ہے۔ گھوڑے نے کبھی سوال نہیں کیا کہ ابھی تو میں گھر آیا ہوں۔ اور حتیٰ کہ ہم نے دیکھا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، کئی دفعہ جب اس کو وہ چابک مار کے بھگاتا ہے، شہر پہ لے کے جاتا ہے، بعض اوقات چارہ ڈالنا بھول جاتا ہے، بعض اوقات پانی پلانا بھول جاتا ہے، کہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ گھوڑا پیاس کی حالت میں گندی نالی کے اندر منہ مار رہا ہوتا ہے۔ دیکھا ہوگا آپ۔ اور یہ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب اس کو چابک مار کے بھگا رہا ہے، گھوڑا لید بھی کر رہا ہے، پیشاب بھی کر رہا ہے، اس کو حاجت کی ضرورت ہے، اس نے کبھی اپنے مالک کو یہ نہیں کہا کہ مجھے سائڈ پہ ذرا روک تاکہ میں اپنی حاجت کو پورا کر لوں۔ اور کئی دفعہ اس چابک مارنے کی وجہ سے جو اس کے اوپر زخم بن جاتے ہیں، اس زخم کے ساتھ ساتھ وہ دوڑتا ہے، کبھی اس نے مالک سے یہ نہیں کہا کہ تو میرے اوپر کو پٹی کر لے۔
بلکہ دوسرے دن وہ پھر اس کے اوپر جو ہے چادر لگا کر سواری کو لے کے چلتا ہے۔ اللہ نے جانور کو کیسے انسان کا موتی بنایا ہے۔ کتے کو آپ لے لیں، جس کو تو تمام وفاداروں سے سب سے زیادہ وفادار کہا جاتا ہے۔ اگر آپ چاہیں، اگر آپ گھر میں بیٹھے ہیں، اگر آپ نے دیکھا ہے، اگر وہ کتا چاہے تو آپ کے خاندان کے لوگوں کو زبردستی ان کے ہاتھ سے روٹی کا نوالہ چھین سکتا ہے، آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے، لیکن پھر بھی وہ اپنی مالک کی وفاداری کی وجہ سے جوتوں میں بیٹھتا ہے، قالین پہ نہیں آتا، اپنے مالک کے بچوں کو تنگ نہیں کرتا، اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ مالک اس کو مارتا بھی ہے، مار کھا کر بھی وہ کبھی شکایت نہیں کرتا۔ حیات الحیوان ایک کتاب ہے، اس میں جانوروں کے عجیب وفاداری کے قصے لکھے ہوئے ہیں۔ اس میں لکھا ہوا ہے کہ ایک آدمی نے ایک قبہ دیکھا، بڑا خوبصورت بنا ہوا تھا، تو علاقے کے لوگوں سے پوچھا کہ بھائی یہ کیا ہے تو جہالت کی بات، لیکن جو میں اپنا مقصد بیان کرنا چاہ رہا ہوں، تو بتایا گیا کہ اس کے اندر ایک کتا دفن ہے۔ اب جب پوچھا کہ بھائی کتے کو دفن یہاں کیوں کیا گیا، تو بتایا گیا کہ اس کے مالک نے اس کو یہاں دفن کیا۔ کیوں؟ کہ مالک کہتا ہے کہ ایک مرتبہ میں اپنا کھانا اسی طرح کھلا چھوڑ کے چلا گیا، مجھے کوئی کام پیش آ گیا، تو میری لونڈی جو تھی وہ گونگی تھی، وہ گھر میں بیٹھی ہوئی تھی، اور میرے کھانے پہ سانپ نے منہ مارا۔ اب میں اپنے کام سے واپس آیا، مجھے بھوک لگی، جب میں کھانا کھانے کے لیے بیٹھا، اب میں جب گھر آیا ہوں تو میں نے دیکھا کہ کتا جو ہے وہ عام دنوں سے زیادہ زور سے بھونکنا اس نے شروع کر دیا۔ مجھے سمجھنا آئی، اب میری لونڈی جو ہے وہ گونگی ہے، وہ بھی زور زور سے تالیاں بجا رہی ہے، لیکن میں پھر بھی سمجھا نہیں۔ اب میں پھر کھانے کی طرف ہاتھ بڑھاتا ہوں، وہ لونڈی جو ہے وہ تاڑی بجاتی ہے، اور کتا جو ہے زور زور سے بھونکنا شروع کرتا ہے، چونکہ کتے نے دیکھ لیا تھا کہ سانپ نے اس کے اندر منہ مارا ہے۔ اس کے باوجود وہ مالک کہتا ہے مجھے سمجھ نہیں آئی، دوڑ کے وہ کتا آیا اور اس نے پیالے کو اپنے منہ سے گرایا، اور سارا جو اس کے اندر کھانا تھا، دودھ تھا، جو بھی اس نے پھینکا۔ اب مالک کہتا ہے مجھے اس کتے کی حالت پہ بڑا غصہ آیا کہ میں ایک تو بھوک سے نڈال ہو رہا ہوں، میں نے کھانا نہیں کھایا، اور اس کی حرکتیں دیکھ کے میں نے اس کو مارنا شروع کر دیا۔ اب جب میں نے اس کو مارا تو کتے کو تو سمجھ آئی کہ مالک کو سمجھ نہیں آئی، تو مجھے سمجھانے کے لیے کتے نے جا کر اس کھانے کو کھا لیا، یا دودھ تھا اس کو پی لیا۔ اب سانپ کی زہر کا اثر اس کے اندر تھا، تھوڑی دیر کے اندر کتا تو مر گیا۔ اب اس کو سمجھ آئی کہ یہ کتا مجھے کیا کہنا چاہ رہا تھا۔ یہ وفاداری ہے۔ یہ تو پرانی بات ہو گئی، اگر آپ لوگ کو شاید معلوم نہ ہو، 1922-23 میں جاپان کے اندر، جیسے ہمارے یہاں MTR کے اسٹیشن ہے نا، وہاں بھی ایک اسٹیشن ہے، مجھے نام بھول گیا، اگر آپ انٹرنیٹ پہ سرچ کریں آپ کو مل جائے گا۔ ایک مالک اور اس کا کتا، وہ مالک جو تھا وہ کسی یونیورسٹی کے اندر پروفیسر تھا، تو وہ روزانہ وہ ٹرین لے کے یونیورسٹی کے اندر اپنا لیسن دینے کے لیے جاتا، تو کتا اس کے ساتھ آتا اور ٹرین اسٹیشن پہ اپنے مالک کا انتظار کرتا واپسی کے لیے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ کتے کے ساتھ مالک جاتا ہے، اور حسب عادت کتا جو ہے اسٹیشن پہ انتظار کرتا ہے۔ اب مالک جا کے یونیورسٹی میں اپنا لیکچر دیتا ہے، اب لیکچر کے دوران ہی اس کو جو ہے برین ہیمریج ہوتا ہے، اس کو وہیں سے ہسپتال لے جایا جاتا ہے، اور مالک وہیں پر مر جاتا ہے۔ اب کتا اسٹیشن پہ بیٹھا ہے۔
یہ 1922-23 کا واقعہ ہے، جاپان کا بڑا مشہور واقعہ ہے، آج بھی وہ اسٹیشن موجود ہے۔ 9 سال تک اپنے مالک کا اس کتے نے انتظار کیا اسٹیشن پہ بیٹھ کے، 9 سال تک۔ اللہ، یہ وفاداری ہوتی ہے۔ میں اور آپ کیا ہے، آج اللہ کا کھاتے ہیں، دوسرے دن ہم اللہ کے حکموں کے خلاف اپنی زندگی بنا لیتے ہیں۔ 9 سال تک ایک جگہ پہ کتا بیٹھا رہا، اور 9 سال کے بعد اس کو موت آتی ہے تو اس کے مالک کے ساتھ ہی جا کے اس کو دفنایا جاتا ہے۔ اس کی کھال جو ہے وہ جاپان کے میوزیم میں جاتی ہے، اور اس کتے کا اسٹیچو بنا کر آج بھی اس اسٹیشن کے اوپر موجود ہے۔ جیسے ہمارے ہاں یہ ایگزٹ اے، ایگزٹ بی، ایگزٹ سی ہوتی ہے، تو وہاں پر بھی اسی طرح ایگزٹیں بنائی گئی ہیں، اور اس کتے کی شان کے اندر جو ہے ایک اس کا مجسمہ بنایا ہے، اور اس کی ایگزٹ جو ہے ایک اس کتے کے نام پہ بنائی گئی ہے۔ تو دیکھیں کہ جانور جو ہے وہ اپنے مالک کا کس طرح موتی بنتا ہے، فرما برداری کس طرح کرتا ہے، شکایت نہیں کرتا، نہ کبھی اونٹ نے شکایت کی۔ اگر اللہ ان کو زبان دے دے تو یہ کتنی بات کریں گے کہ میرے مالک نے میرے سے کیا 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 ہے، کیا کیا کروایا ہے۔ لیکن انسان اپنے مالک کا کبھی ایسا شکر گزار نہیں بنا۔ مالک کا جانور کبھی بھی سوال نہیں کرتا، اس کی منشا مالک نے ایک کام کہہ دیا تو کہہ دیا بس۔ لیکن میں اور آپ آج ہم اس فتنے کے اندر شکار ایسے ہو گئے کہ پڑھا لکھا بندہ ہے، وہ آج سوال کرتا ہے کہ یہ حکم اللہ کا اس طرح کیوں ہے، اس طرح نہیں ہونا چاہیے تھا، اس طرح ہونا چاہیے تھا۔ جیسے میں کئی جمعوں سے بیان کر رہا تھا کہ اپنی بات منوانا، تاویلات نکالنا۔ جانور کبھی ایسا نہیں کرتا، مالک کے حکم پہ ہمیشہ لبیک کہتا ہے۔ لیکن میں اور آپ جب بات شریعت کی آ جاتی ہے تو بعض اوقات ہمارے منہ سے کفر نکل جاتا ہے۔ بزرگان دین نے کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر دو دوست، یہ یاد رکھنا، دو دوست یا گھر کے اندر کبھی کوئی مسائل چل رہے ہوں اور کوئی بندہ یہ کہہ دے کہ شریعت کا حکم یہ ہے، جیسے ہمارے بعض اوقات کو پنچایت ہوتی ہے یا کچھ ہوتا ہے یا کوئی جھگڑا ہوتا ہے، تو کوئی بندہ اگر یہ کہہ دے کہ شریعت کا حکم یہ ہے، تو بعض اوقات ہم کیا کہتے ہیں کہ یار شریعت کو چھوڑ پھینک، میں سے تو زیادہ مولوی نہ بن، شریعت کو تھوڑی دیر سائڈ پہ رکھ، تو اپنی بات کر۔ تو قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے مالا بدھ من، ان میں لکھا ہے یہ کہ جو بندہ یہ کہے کہ شریعت کو سائڈ پہ رکھ، اپنی بات کر، فقط کفر، وہ بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ ایک ہوتا ہے کہ آپ سستی سے سنت پر عمل نہیں کرتے۔ میں اور آپ اپنی سستی اور کاہلی کی وجہ سے بعض اوقات اللہ کے احکامات پر عمل نہیں کرتے، سنت پر عمل نہیں کرتے، اپنی کاہلی کی وجہ سے اور سستی کی وجہ سے۔ ایک ہوتا ہے سنت کا مذاق اڑانا، کسی کو داڑھی میں دیکھ کر اس کا مذاق اڑانا، کسی کی شلوار ایسے دیکھ کر کہ پہنچا ہے اس کے جو ہے ٹخنوں سے اوپر ہے، اس کا مذاق اڑانا، یہ انسان کو ایمان سے محروم کر دیتا ہے۔ ایک آپ کی سستی کاہلی آپ نہیں کر رہے، آپ اللہ سے توفیق مانگیں کہ اللہ آپ کو اس کی توفیق دے، لیکن اگر آپ اس کا مذاق اڑاتے ہیں تو آپ ایمان سے محروم ہو جاتے ہیں۔ تو خدا اللہ رب العزت کے حکم کی اہمیت اپنے دل کو یہ ذرا اہمیت لے کے آئیں۔ ہم اللہ کے حکموں کی فرما برداری، وفاداری کاش ہم ان جانوروں سے ہی سیکھ لیں۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کی معارف مثنوی جو بڑی مشہور کتاب ہے، پتہ نہیں آپ میں سے اگر کسی نے پڑھی ہو، رومی مشہور جو اشعار اور حکایات بیان کی جاتی ہیں، ان کی ایک بڑی مشہور کتاب ہے۔
معارف مثنوی. محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے بادشاہ گزرے ہیں اور نیک بادشاہ تھے. آپ نے سنا ہوگا ان کا ایک غلام ہوا کرتا تھا ایاز. وہ عام ملازمین سے زیادہ محمود غزنوی کو محبوب تھا، مقربین میں سے تھا. بادشاہ کو زیادہ محبت تھی، جس کی وجہ سے دربار کے اور لوگ اس سے حسد کیا کرتے تھے، اس سے بغض کرتے تھے. تو مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ بادشاہ نے محمود غزنوی نے پھل دیا جو بڑا کڑوا تھا، ساروں میں تقسیم کیا کہ اس کو کھاؤ. اب نہ محمود غزنوی خود اس کو کھا سکے نہ باقی لوگ کھا سکے، لیکن ایاز ایک کونے میں بیٹھ کے بڑی محبت کے ساتھ اس پھل کو کھا رہا ہے. اب محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے خود پوچھا کہ ایاز یہ تو کڑوا پھل ہے، بڑی محبت سے لے کے اس کو کھا رہے ہو. تو ایاز کا جواب کیا تھا کہ بادشاہ زندگی گزر گئی آپ کے ہاتھ سے میٹھی چیز کھاتے کھاتے، آج اگر ایک دن آپ نے مجھے کڑوا کھلا ہی دیا تو اس میں کیا ہو گیا؟ ایک زندگی گزر گئی آپ کے ہاتھ سے میٹھا کھا رہا ہوں، آج آپ کے لا علمی کی وجہ سے اگر آپ نے مجھے کڑوا پھل کھلا ہی دیا تو اس میں کیا بڑی بات ہے؟ اس شوق میں محبت کے ساتھ کھاؤں. تو مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ کاش ہم بھی اللہ کے حکموں کو اسی طرح بجا لائیں کہ پوری زندگی اللہ رب العزت کا کھاتے ہیں. میں اور آپ کتنی نعمتیں اللہ ہمیں دیتے ہیں، ایک آدھ دن کبھی اللہ کی نعمت میں کوئی کمی آ جاتی ہے، کوئی پریشانی لاحق ہو جاتی ہے، تو ہم بھی ایاز کی طرح محبت کے ساتھ اس کو اپنا لیں کہ یہ میرے اللہ کا حکم ہے. اب اس کا ایک چھوٹا سا ایاز کا ایک چھوٹا سا الماری اس کو دی گئی تھی جس کو وہ روزانہ کھولتا تھا اور بند کرتا تھا اور کسی کو جھانکنے کی اجازت نہیں دیتا تھا. اب جو حسد کرتے تھے، بغض کرتے تھے، انہوں نے محمود غزنوی سے شکایت لگائی کہ اس نے کوئی خزانہ چوری کیا ہے، یہ ہمیں چیک نہیں کرنے دیتا، آپ اس کی چابی لو زبردستی اور اس سے تالا کھلواؤ، اس کے اندر کچھ چوری کا مال ہے. اب بادشاہ نے پوچھا ایاز، پہلے تو اس نے منع کیا کہ نہیں میں اجازت نہیں دیتا، لیکن بادشاہ کے اصرار پر ایاز نے چابی دے دی. دوسرے بندے کو حکم ہوا جاؤ اس تالے کو کھولو، اندر جو بھی ہے اس کو لے کے آؤ. اب وہ بندہ جو لے کے آتا ہے اس میں کیا ہے؟ ایک پرانی ٹوپی ہے، ایک پرانا جوتا ہے، ایک پرانا کرتا ہے اور ایک تہبند ہے جو پھٹی ہوئی ہے اور پرانی ہے. اس کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا بھائی، اس کے علاوہ کچھ نہیں. ایاز یہ کیا ہے؟ تو کہا کہ بادشاہ یہ میں روزانہ جو تالا کھول کے اس سامان کو دیکھتا ہوں، یہ میں چیزیں دیکھ کر اپنے آپ سے، اپنے نفس سے کہتا ہوں کہ ایاز تیری اوقات یہ ہے. اس دربار میں آنے سے پہلے تیری اوقات یہ تھی، نہ تیرے پاس پہننے کو کپڑا صحیح تھا، نہ تیری ٹوپی برابر تھی، نہ تیرا جوتا برابر تھا، نہ تیری تہبند برابر تھی. آج تجھے جو کچھ بھی ملا ہے اس بادشاہ کی وجہ سے ملا ہے. تو ایاز کبھی بھی اپنی اوقات کو نہیں بھولنا. میں تو اس لیے روزانہ اس کو دیکھتا ہوں اور اپنے نفس کو سمجھاتا ہوں کہ اپنی اوقات کو کبھی نہیں بھولنا. پہلے تو کیا تھا، اب تو کیا ہو گیا. یہ ساری بادشاہ کی مہربانیاں ہیں تیرے اوپر.
تو مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے پھر لکھا کہ کاش ہم بھی ایاز کی طرح ایسے بن جائیں کہ ہم اللہ کی نعمتوں کو ہمیشہ یاد رکھیں. یہ نہیں کہ جب اللہ تھوڑی بہت نعمتیں زیادہ دے دیتا ہے تو ہم پھر اپنے اوقات کو ہی ہم بھول جائیں. جس نے تمہارے ساتھ احسان کیا ہم اس کو ہی بھول جائیں پھر. اور اسی طرح پھر مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ آگے ایاز کا یہ واقعہ کہ بادشاہ کے پاس محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک قیمتی ہیرا ہوتا ہے، بہت ہی قیمتی، جس کی کروڑوں میں اربوں میں جس کی قیمت ہوتی ہے. اب بادشاہ باری باری سب کو دیتے ہیں اس کو توڑو. اب ایک بندہ لیتا ہے، وہ کہتا ہے بادشاہ یہ تو بہت قیمتی ہے، میں اس کو کیسے توڑوں، واپس کر دیتا ہے. دوسرا بندہ لیتا ہے، معذرت بادشاہ یہ تو بہت قیمتی ہے. اب محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ ایاز کو بلاتے ہیں، ایاز آؤ اور اس کو توڑو. ایاز اس کو دیکھتا ہے اور تھوڑا لیتا ہے اور توڑ دیتا ہے. اب کہتے ہیں کہ دیکھو یہ کیسا دیہاتی جاہل بیوقوف ہے کہ اربوں قیمت اس کی اس نے توڑ دیا. اب بادشاہ بھی حیران ہوتا ہے کہ اس کی اتنی قیمت تھی، اب اس نے ایک لحظے میں اس کو توڑ دیا. اب پوچھا ایاز تم نے اس کو کیوں توڑا؟ تو ایاز کہتا ہے کہ بادشاہ میرے سامنے دو صورتیں تھیں، یا تو میں آپ کا حکم مان کے اس ہیرے کو توڑوں، یا تو پھر آپ کے اس ہیرے کی حفاظت کر کے آپ کے حکم کو توڑوں. میرے سامنے دو چیزیں تھیں. آپ کا حکم تو نہیں ٹوٹ سکتا تھا، ایسے ہزاروں لاکھوں ہیرے آپ کے حکموں پر قربان، آپ کا حکم نہیں ٹوٹ سکتا، یہ ہیرا تو ٹوٹ سکتا ہے. اب بادشاہ محمود غزنوی نے ان لوگوں کو بلا کے کہا کہ یہ اس لیے مجھے محبوب ہے. تمہیں سمجھ آئی کہ یہ میرے مقربین میں سے کیوں ہے؟ تم اس کے ساتھ جو حسد کرتے ہو. اب دیکھو مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پھر لکھا کہ کاش ہم بھی ایسے بن جائیں کہ جب اللہ کا حکم آ جائے دنیا کی ساری چیزیں ایک طرف ہو سکتی ہیں لیکن حکم خداوندی نہیں ٹوٹ سکتا. اللہ کا حکم تو میں بجا لاؤں، باقی چیزیں جیسی مرضی ٹوٹتی ہیں ٹوٹیں، اللہ کا حکم نہیں ٹوٹ سکتا. تو یہ ہم نے اللہ کے حکموں کو، جیسے میں پچھلے جمعے بھی بیان کر رہا تھا کہ قیامت کی نشانی، جیسے میں نے شروع میں بھی کہا کہ انسان اپنی منشا منواتا ہے، انسان اپنی بات کو کہ بھئی ایسا کیوں ہے، شریعت کا حکم ایسا کیوں. جب اللہ کے حکم آ گیا، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ گئی تو بات ختم. جس طرح وہ جانور اپنے مالک کا مطیع بنتا ہے، ہم بھی اسی طرح اللہ کے حکم کے مطابق اپنی زندگی بنانے والے بن جائیں کہ اللہ کا حکم آ گیا تو اس میں بات ختم ہو گئی. ہم نے لبیک کہہ دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، ہم نے آمین کہہ دی. اب اس سے زیادہ مجھے اور کوئی چیز عزیز نہیں، اپنی منشا نہیں. یہودی کس لیے برباد ہوا، یہ میں نے آپ سے کئی جمعہ پہلے بھی بیان کیا تھا کہ وہ اپنی منشا کی بات کرتے تھے کہ جو بات ان کی عقل کے اندر بیٹھتی وہ کہتی تو ٹھیک ہے، جو بات ان کی عقل کے اندر نہ آتی وہ کہتے پھر ہم اللہ کے حکم کو نہیں مان سکتے. اسی وجہ سے برباد ہوئے. میں اور آپ بھی آج اسی وجہ سے ذلیل و رسوا ہیں کہ ہم نے اللہ کے حکم کو توڑا ہے. ہم اللہ کے حکموں پر اس طرح عمل نہیں کرتے. میں بھی اگر آج کوئی بات آپ حضرات کے سامنے کرتا ہوں، اگر میں بھی انسان ہوں، میری زبان سے اگر کوئی بات غلط نکل جاتی ہے، آپ میں سے کہ اگر کوئی پڑھا لکھا ہے، کوئی حدیث و قرآن کو سمجھنے والا ہے، آپ مجھے آ کے کہیں گے کہ مولانا آپ سے بات غلط ہو گئی ہے، تو بجائے میں اپنی غلطی ماننے کے میں جا کے کتابوں کو چھان ماروں گا کہ کہیں میں اپنی بات کا پروف کر سکوں، کتابوں کے انبار لگا دوں گا کہ نہیں یہ میری بات کی دیکھو دلیل کہیں نہ کہیں سے نکلتی ہے. جو یہود کی بیماری تھی کہ جب ان کو کہا بھی جاتا تھا کہ تم اللہ کے حکم کے اندر، اللہ کی کتاب کے اندر تردید کر رہے ہو، غلط بات کر رہے ہو، تمہارے منہ سے غلط بات نکلتی ہے، تو وہ اس کی دلیل ڈھونڈتے تھے اپنی منشا کے لیے، اپنی بات منوانے کے لیے.
چہ جائے وہ یہ کہتے کہ ہم غلطی کا اعتراف کرتے ہیں۔ میں اور آپ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ حضرت آدم کی صفت بھی یہی ہے کہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ حضرت آدم سے جب اللہ نے پوچھا کہ تم اس درخت کے قریب کیوں گئے، چہ جائے اس پہ شیطان جس طرح اڑ گیا اور اپنی بات، اپنی دلیل دی، حضرت آدم نے اتنا کہا کہ ربنا ظلمنا انفسنا، اللہ ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، تو معاف کرنے والا ہے۔ جب انسان اپنی زبان سے یہ کہہ دیتا ہے تو بڑے بڑے کام آسان ہو جاتے ہیں۔ آج یہی بات ہے میرے اور آپ کے معاشرے کے اندر، ہر بندہ شیطان کی طرح اپنی بات پر ہٹ دھرمی کرتا ہے۔ چہ جائے وہ یہ کہہ دے کہ میں معافی مانگتا ہوں، اپنے باس سے اگر اس کا امپلائی جو ہے وہ کہہ دے کہ میں معافی مانگتا ہوں، میرے سے غلطی ہوئی ہے، سارے معاملے ختم ہو جائیں گے۔ چہ جائے شیطان کی طرح بندہ اڑ جائے اور کہے کہ میری دلیل یہ ہے۔ اب شیطان سے پوچھا گیا کہ تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا، اس نے آگے دلیل دی۔ یہ تو شیطان کی صفت ہے کہ غلطی پر کھڑے ہو جانا، اور اس نے دلیل دی کہ اس لیے کہ اس کو مٹی سے پیدا کیا ہے، مجھے آگ سے پیدا کیا گیا، اور اللہ کو یہ چیز پسند نہیں۔ اللہ کے حدود کو کوئی پار کر جائے، اللہ رب العزت کی کبریائی کے اندر اللہ کو یہ چیز پسند نہیں ہے کہ انسان ہٹ دھرمی، میں نے جیسے شروع میں کہا نا، عاجزی اور انکساری اللہ کو پسند ہے۔ تکبر، کبر، بڑائی، عظمت یہ اللہ کو زیبہ دیتی ہے۔ اللہ تک پہنچنے کا راستہ یہی ہے کہ انسان عاجزی اور انکساری کرے۔ اور اللہ نے پھر کیا کہا، فَخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ، یہاں سے نکل اس لیے کہ تو مردود ہو گیا۔ اور یہ بھی نہیں، وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، اور قیامت تک تیرے اوپر اللہ کی لعنت ہوگی۔ صرف ایک ہٹ دھرمی کے اوپر اور اپنی ضد کے اوپر وہ اڑا رہا۔ یہ تو انبیاء علیہ السلام کی صفتیں ہیں کہ انسان اللہ کے سامنے عاجزی کرے، اپنے گناہ، یہ نہ کہو کہ میں نے صرف گناہ کیے تو میں معافی مانگوں۔ قرآن پاک میں کیا آتا ہے کہ نبیوں کے ساتھ وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ، جو لوگ اعلاء کلمت اللہ جہاد کرتے تھے نبیوں کے ساتھ مل کر، کوئی بھی پریشانی مصائب جو آتے ان کا راستہ نہ روک سکتے، اس کے باوجود نبی کی صحبت کے ساتھ جہاد بھی کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی جہاد کرتے کرتے اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ ہمارے گناہوں کو تو معاف کر دے، کہیں ہم تیری حدوں کو پار نہ کر دیں۔ لیکن میں اور آج آپ، ہم گناہ کرتے ہیں، اس کے باوجود بھی ہم ہٹ درمی اور اپنی ضد پہ کھڑے رہتے ہیں۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ نے جیسا وعدہ کیا تھا کہ آپ کشتی بناؤ اور لوگوں کو لے جاؤ، میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہاری اہل و عیال کی حفاظت میں کروں گا۔ اب جب حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا ماننے والوں میں سے نہیں تھا، اب جب حضرت نوح علیہ السلام، قرآن اس کا نقشہ کھینچتا ہے، جب اپنے بیٹے سے کہتے ہیں کہ میرے ساتھ کشتی کے اندر آ جاؤ، اللہ کے عذاب سے تمہاری حفاظت ہو جائے گی، وہ کہتا ہے کہ نہیں، قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، کہ میں پہاڑ کی چوٹی پہ کھڑا ہو جاؤں گا اور وہاں میری حفاظت ہو جائے گی۔ حضرت نوح علیہ السلام کہتے ہیں کہ نہیں، آج سوائے اللہ کی رحمت کے تمہیں کوئی نہیں بچا سکتا۔ بزرگان دین نے لکھا ہے کہ پانی پہاڑ تک تھا، اتنا پانی۔ بعض مورخین تو کہتے ہیں کہ جو سمندر دنیا میں بنا ہے، یہ اس عذاب کے بعد جو پانی بچا ہے یہ وہ سمندر ہے۔ اب اس میں حقیقت ہے نہیں ہے، اللہ بہتر جانتا ہے۔ اب بیٹے اور والد کا مکالمہ ہو ہی رہا ہے کہ درمیان سے ایک موج آتی ہے اور بیٹے کو بہا کے لے جاتی ہے۔ اب حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے اس وعدے کو کے مطابق اللہ سے کہتے ہیں، اللہ میرا بیٹا تھا، تو اللہ، جیسے میں نے کہا نا کہ جلال، اللہ کا جلال جب اللہ کی حدوں کو کوئی پار کرتا ہے، اللہ کہتے ہیں قال یا نوح انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح، یہ تیرے گھر والوں میں سے نہیں ہے،
اس کے عمل صحیح نہیں تھے، فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، دوبارہ میرے سے اس کی مغفرت کا سوال کبھی نہیں کرنا، کہیں تم نادان والوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام پھر جو ہے وہ اپنی دلیل نہیں پیش کرتے، وہ اللہ سے معافی مانگتے ہیں کہ اللہ میں تیرے سے معافی مانگتا ہوں، میں نے اس چیز کا سوال کیا جس کا مجھے علم نہیں تھا، اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا تو میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں۔ تو اللہ معاف کرتے ہیں۔ پھر بہرحال زندگی رہی تو یہ باقی باتیں ہوتی رہیں گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔